والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دوستو بزرگوں، یہ جمعے کا مختصر سا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، کیونکہ اللہ کے ہاں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے. اور پھر مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی. جس طرح سارے دینوں میں سچا دین صرف اسلام ہے، اسی طرح مسلمان کہلانے والوں میں نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تاکیدیں فرمائی. علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا. فرمایا من راغب سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ گیا وہ میرا کہلانے کا حقدار نہیں. من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو آپ نے سنت پر عمل کرنے کی بہت تاکیدیں فرمائی. ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی سنت کیا ہے؟ فرمایا میری سنت یہ ہے کہ سینہ کینے سے پاک ہو. سینہ کینے سے پاک ہو. ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت میں جہاں اور ہزاروں خوبیاں ہیں، ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس مسلک کی بنیاد کسی کینے پر نہیں. آپ ارد گرد نظر دوڑائیں گے، کسی فرقے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اللہ کے نبی پاک کے صحابہ سے کینہ رکھا جائے. کسی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ نبی پاک کے اہل بیت سے کینہ ہو. کسی کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ فقہاء اسلام کے خلاف کینہ ہو. کسی کی بنیاد اسی بات ہے کہ محدثین کے خلاف کینہ ہو. عثمانی کی بنیاد اسی پر ہے کہ اولیاء اللہ کے خلاف کینہ رکھا جائے. کوئی علماء امت کے خلاف کینہ رکھتا ہے. لیکن ایک مسلک اہل سنت والجماعت ہے جو دنیا میں محبت اور پیار کا پیغام دیتا ہے. وہ یہی کہتا ہے، ان کی دعا اور محنت یہی ہے کہ یا اللہ جس طرح ہمارا سینہ صحابہ کرام کی محبت سے پر نور ہے،
سب کے سینے کو صحابہ کی محبت سے پر نور کر دیجیے۔ یا اللہ جس طرح ہمارے دل جو ہے اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور ہے، سب کے دلوں میں آپ کے پیغمبر پاک کی اہل بیت کی محبت پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ جس طرح فقہاء اور محدثین سے ہمیں محبت ہے، یہ دو جماعتیں ہیں فقہاء اور محدثین جنہوں نے صحابہ کے بعد دین کی خدمت کی ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ دیکھیے میں نے ایک فکرہ آپ کے سامنے 3 دفعہ بولا ہے۔ پہلے میرا لہجہ سوالیہ تھا تو سب نے پیچھے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے ادھر۔ دوسری دفعہ میں نے صرف لہجہ بدلا ہے، ایک نقطہ بھی کم و بیش نہیں کیا، اور میں نے پورا غصہ اس میں بھر دیا ہے، گویا میں کسی کو ڈانٹ رہا ہوں۔ تیسری دفعہ میں نے یہی فکرہ بولا ہے، صرف لہجہ بدلا ہے اور اسی فکرے میں محبت اور پیار بھر دیا ہے، میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اب یہ میرا فکرہ کاغذ پر لکھ کر آپ کسی کے سامنے رکھ دے، جس نے میرا لب و لہجہ نہیں دیکھا تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ پیار سے کہا ہے یا غصے میں کہا ہے یا سوالیہ لہجہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہمیں صرف الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، کس ماحول میں حضرت نے ارشاد فرمایا، آپ کا لب و لہجہ کیا تھا، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے محدثین کون ہے؟ الفاظ شناس رسول۔ محدثین کون ہے؟ اور فقہاء ہے مزاج شناس رسول۔ فقہاء ہے مزاج شناس رسول۔ محدث کی رسائی زبان رسول تک ہے صلی اللہ تعالی وسلم کی حضرت فرمان کیا فرما رہے ہیں، اور فقہاء حضرت کی پیشانی سے سینکڑوں مسائل پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں جماعتیں جو ہیں دین کی خادم ہے، ایک نے چھلکے کو محفوظ کیا ہے، دوسروں نے مغز کو محفوظ کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت دونوں سے محبت رکھتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ایک تو خوبی یہ ہوئی دنیا میں کہ اہل سنت والجماعت جو مسلک ہے یہ محبت پیار کا مسلک ہے۔ صحابہ سے محبت رکھو، اہل بیت سے محبت رکھو، اولیاء اللہ سے محبت رکھو، علماء امت سے پیار کرو، فقہاء سے محبت رکھو، محدثین سے محبت رکھو۔ یہ تو دنیا میں فائدہ ہے، اور آخرت میں جب ان کی بات سنی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، تو آج اگر حضرت توسوی دامت برکاتہ العالیہ یہ گالیاں سن کر بھی فاروق اعظم کا شان بیان کرتے ہیں، تو کیا قیامت کے دن فاروق اعظم حضرت توسوی کو بھول جائیں گے؟ وہ سفارش کریں گے سنیوں کی۔ حضرت مولانا قاضی بدر حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ سب کی گالیاں سن کر بھی اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، تو کیا قیامت کے دن اہل بیت قاضی صاحب کو بھول جائیں گے؟ قیامت میں فائدہ یہ ہوگا کہ صحابہ بھی آوازیں دیں گے، سنیو آؤ ہم تمہاری سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اہل بیت بھی آوازیں دیں گے، سنیو آؤ ہم تمہاری سفارش کرتے ہیں اللہ۔ محدثین بھی ہماری سفارش کریں گے الحمدللہ، فقہاء بھی ہماری سفارش کریں گے، اولیاء اللہ بھی ہماری سفارش کریں گے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی بابرکت جماعت ہے جو دنیا میں بھی محبت اور پیار کا پیغام دیتی ہے۔ تو ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے کاموں پر نظر دوڑائیں تو یقیناً آپ اپنے کاموں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک وہ کام جو آپ عادتاً کرتے ہیں، ایک وہ کام جو کبھی ضرورتاً کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کی عادت ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 پارہ تلاوت کرتا ہے، اس نے عادت بنا لی۔
ایک آدمی ہے وہ اذان سے پہلے شہر کو نکل جاتا ہے روزانہ، پھر آ کے نماز پڑھ لیتا ہے جماعت سے، اس نے ایک عادت بنا لی۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ اس نے تلاوت نہیں کی، اٹھ کے چلا گیا ہے۔ اگلے دن آپ نے پوچھا کہ کل آپ بیٹھے نہیں؟ کہ بھئی ایک دوست بیمار تھا، میں نے سوچا کہ کالج جانے سے پہلے اس کی بیمار پرسی کر لوں، تو یہ ضرورت تھی۔ تو آپ جب اپنے کاموں پر نظر دوڑائیں گے تو کچھ کام آپ کی عادت ہے اور کچھ کام آپ ضرورتاً کرتے ہیں۔ یقیناً پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام بھی ان دونوں حصوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ کام آپ عادتاً فرماتے تھے اور کچھ کام ضرورتاً فرماتے تھے۔ اب ان میں سے ہم نے تابعداری کن کی کرنی ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی، وہ جو میں عادتاً کام کرتا ہوں ان کی تابعداری کرنی ہے۔ اب حدیث میں دونوں چیزیں آئیں گی، سنت والے کام بھی اور ضرورت اور عادت والے کام۔ لیکن ایسے کام کے اگر دو چیزیں آ جائیں تو ہمیں حکم کیا ہے؟ علیکم بسنتی، آپ کی عادت کا اتباع کرنا ہے، آپ کی مبارک عادت کو ہم نے بھی اپنی عادت بنانا ہے اور اپنانا ہے۔ ایک دو مثالوں سے سمجھے۔ آپ روزانہ وضو میں کلی کرتے ہیں نا، یہ حضرت پاک کی مبارک عادت تھی، وہ روزانہ وضو میں کلی فرماتے تھے۔ اب یہ عادت امت نے عادت کی انداز میں ہی اپنا لی، جہاں بھی وضو کوئی کرتا ہے اس میں کلی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور سنت ہے۔ اگر ایک دن آپ کلی نہ کریں وضو میں تو آپ کا دل یقیناً جھنجھوڑے گا کہ آج ایک سنت کا ثواب ضائع ہو گیا ہے، جھنجھوڑے گا یا نہیں؟ لیکن جن حدیث کی کتابوں میں آپ کے اس مبارک عادت کا تذکرہ ہے کہ آپ وضو میں کلی فرماتے تھے، فقہاء نے اس کو سنتوں میں شمار کیا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ایسی بھی ملتی ہے کہ وضو کے بعد آپ نے بیوی سے بوس و کنار فرمایا۔ یہ عادت نہیں تھی، ضرورت تھی، کیونکہ پیغمبر پر مسئلہ سمجھانا بھی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ بھی کہاں تک وضو ہے اور کہاں تک وضو ٹوٹ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سیب ایک ہاتھ میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، آ کر عرض کیا کہ حضرت اگر روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کر لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ حضرت یوں بھی فرما سکتے ٹوٹ جاتا ہے، یوں بھی کہ نہیں ٹوٹتا، لیکن دیکھا کہ صحابی مجتہد ہے، اس کو تو اجتہاد کا انداز سکھانا چاہیے۔ فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ جی سیب ہے، کہ ذرا مجھے دو۔ سیب لے کر مبارک ہونٹوں پر یوں رکھ لیا۔ اب حضرت عمر سے پوچھا، عمر میرا جو روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ کہ حضرت ہونٹوں پر رکھنے سے نہیں ٹوٹے گا، کھانے سے ٹوٹے گا۔ فرمایا پھر جو تو مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ سمجھ آ گیا؟ کہ حضرت بالکل سمجھ آ گیا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، ایک عورت آئی برقعے میں، اس نے ایک سیب اور ایک چھری امام صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا، برقعے سے نکال کے اور امام صاحب کو پکڑا دی۔ طلباء بڑے خوش ہوئے کہ بھئی بہت ہی نیک عورت ہے، چلو سیب تو لائی، ساتھ چھری بھی لے آئی ہے تاکہ ہمیں تلاش نہ کرنی پڑے، کیونکہ طالب علموں کی سستی تو بڑی مشہور ہوتی ہے نا۔ کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، پانی کبھی پاس رکھتے نہیں تھے، استاد صاحب باہر کھڑے تھے تو ایک دوسرے کو گھور رہے تھے کہ آج تیری باری تھی گڑا گھر بھرنے کی۔ وہ کہتا تھا نہیں میں نے کل بھرا تھا۔ استاد صاحب اندر تشریف لے آئے، دیوبند کے فاضل تھے مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمان لگے تمہاری حالت دیکھ کر تو مجھے بڑا ہی ترس آتا ہے کہ میں گڑا اٹھا کر لے جاؤں اور بھر کے لے آؤں، لیکن اس لیے نہیں لے جاتا
کہ تمہیں شرم نہیں آئے گی، بلکہ تم سمجھو کہ اچھا یہ تو استاد صاحب کی ڈیوٹی تھی نا، انہوں نے آج تک غلط کوتاہی کی ہے۔ دیکھیں ایک روٹی کھا رہے تھے طالب علم، لقمہ اٹک گیا، اب اس کو کوئی پانی لگ دے، ایک اٹھتا دو مکے مارتا ہے، دوسرا اٹھتا دو مکے مارتا ہے کہ نیچے چلا جا کے، آخر وہ لقمہ بھی غیر مقلدی تھا، اس نے نہیں کچھ سمجھی، تو وہ اٹھا خود اور جا کے اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، اور جب کھینچنے لگا بھرا ہوا ڈول تو زور لگا نا، لقمہ نیچے اتر گیا تو ڈول وہیں پھینک کے آ گیا۔ طلباء بڑے خوش ہوئے کہ بڑی نیک عورت ہے، چھری بھی ساتھ لے آئی ہے۔ امام صاحب نے سیب کاٹا اور اس کا اندر کا جو حصہ تھا سیب کا وہ دونوں یوں باہر نکال کے چھری اور سیب عورت کو واپس کر دیا۔ اب شاگرد امام صاحب کو حدیثیں سنا رہے ہیں کہ حضرت حدیث میں آتا ہے کہ ہدیہ قبول کر لینا چاہیے، تو آپ نے تو حدیث کے خلاف عمل کیا ہے، اگر آپ کو ضرورت نہیں تھی ہم جو بیٹھے تھے، اور ہدیے میں سارے شریک ہوتے ہیں تو آپ ہمیں دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ خام کا رال ٹمکانے بیٹھ گئے ہو، وہ تو بیچاری مسئلہ پوچھنے آئی تھی، اب یہ حیران کہ مسئلہ کون سا پوچھ کے گئی، وہ نہ اس نے زبان سے پوچھا نہ امام صاحب نے زبان سے بتایا۔ فرمایا کہ سیب کے باہر کئی رنگ ہوتے ہیں، کہیں مٹیالہ ہے، کہیں مہندی کا رنگ ہے، کہیں سبز ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں سیاہ ہے۔ عورت جب ناپاک ہوتی ہے تو خون کئی رنگ بدلتا رہتا ہے۔ وہ یہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی کہ کون سا رنگ ناپاکی کا ہے اور کون سا پاکی کا ہے، کہ کب نماز شروع کی جائے۔ اگرچہ سیب کے باہر بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو کاٹے تو اندر ایک ہی سفید رنگ ہے اور کوئی دوسرا رنگ، تو میں نے کاٹ کر وہ سفید حصہ باہر کی طرف کر کے اس کو دے دیا کہ سوائے سفیدی کے سارے رنگ ہی ناپاکی کے۔ تو خیال قرون تھا نا، اندازہ لاؤ عورت کو بھی خدا نے کیسا دماغ دیا، کس طرح مسئلہ پوچھا، اور امام صاحب نے کس انداز میں مسئلہ سمجھایا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ وضو کے بعد بیوی سے بوسو کنار کی حدیث آتی ہے، لیکن آپ نے زندگی میں کتنے وضو کیے؟ تو جس طرح ہمیشہ ہر وضو میں کلی کرتے ہیں، کیا ہر وضو کے بعد بیوی سے بوسو کنار بھی کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کرتے تو دل جھنجھوڑتا ہے کہ آج سنت کا ثواب نہیں ملا۔ کیوں؟ آخر وہ بھی حضرت پاک کا عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، فرق کیا ہے؟ وہ آپ کی عادت مبارکہ ہے، یہ صرف حدیث ہے۔ ہمیں حکم ہے آپ کی عادت مبارکہ کو اپنانے کا، اس لیے ہم وضو کریں گے، کلی کریں گے اور پھر بھاگیں گے کہ جماعت میں مل جائے۔ اور جو اہل سنت نہیں اہل حدیث ہے وہ وضو کر کے بھاگے گا بیوی کو تلاش کرنے کی، حدیث پر عمل ہو جائے تو وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی اہل سنت ہے اور وہ آدمی اہل حدیث ہے۔ تو سنت ہے آپ کی عادت مبارک کو اپنانا۔ دیکھیے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے، جوتے اتار کر نماز پڑھنے کی حدیث بخاری مسلم میں بالکل نہیں ہے، یہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ لیکن چونکہ یہ حضرت کی عادت مبارک تھی جوتے اتار کر نماز پڑھنا، امت نے اسی عادت کو اپنایا نا، اس لیے جوتے اتار کر نماز پڑھنا یہ آپ کی عادت مبارک اور سنت تھی۔ اب جو ہمارے سامنے حدیثیں دو آئیں، ایک جوتا اتارنے والی اور ایک جوتا پہن کر نماز پڑھنے والی، تو غیر مقلد کہتا ہے کہ چونکہ جوتے والی جو حدیث ہے پہننے والی یہ بخاری مسلم میں ہے، اس لیے ہم تو جوتا پہن کر پڑھیں گے۔ لیکن اہل سنت کہتا ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، میری عادت کو اپنانا، اور آپ کی عادت مبارک ہے جوتا اتار کر نماز پڑھنا۔ اب جو جوتا اتار کر نماز پڑھتا ہے وہ اہل سنت ہے، وہ
اور جو جوتے پہن کر نماز پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہے. لیکن ایک بات غور سے سنیں، وہ ہے اہل حدیث پکا، لیکن کیا وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو مٹا رہا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو مٹا رہا ہے. حدیث کے بہانے سے اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کو مٹا رہا ہے. حضرت نے فرمایا تھا میری سنت پر کو اپنانا، وہ کہتا ہے میں نے سنت کو نہیں اپنانا، حدیث کو اپنانا ہے. اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث بخاری مسلم میں بالکل نہیں. وہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے. لیکن بیٹھ کر پیشاب فرمانا حضرت کی مبارک عادت. آپ کی عادت کو امت نے عادت نہیں اپنایا اور ساری امت بیٹھ کر پیشاب کرتی آ رہی ہے. اب بیٹھ کر جو پیشاب کرتا ہے وہ اہل سنت ہے، اور جو کھڑے ہو کر کرتا ہے وہ اہل حدیث ہے. ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ بھی ہمیں چونکہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، اس لیے ہمیں تو سنت پر چلنے دو. اگر آپ کو اللہ کے نبی کی سنت پسند نہیں ہے، آپ کا دل یہی چاہتا ہے کہ اہل حدیث ہی بننا ہے اور حدیث پر چلنا ہے، تو ہم آپ کی مدد کر سکتے اس بارے میں، لیکن ہمیں نہ سنت سے ہٹانا. آپ کیسے مدد کریں گے؟ مثلا دیکھ لیا کہ کہیں بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے تو کھڑے کر دیا اسی وقت پیشاب کرتے کرتے کہ بھئی یہ تو اہل سنت کا طریقہ تھا اور تو اہل حدیث ہے، تجھے کس نے کہا تھا کہ بیٹھ کے کرنا؟ یہ تو اہل سنت کا طریقہ ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، آپ کی عادات مبارکہ کو اپناتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ صرف حدیث جو ہے اس کے لیے سنت ہونا ضروری نہیں. وہ ایک چنیوٹ کا لڑکا میرے پاس پڑھتا تھا، شکیل، کراچی میں. تو میں انہیں کہتا تھا کہ بھی کبھی کبھی تبلیغی جماعت والوں کی طرح اپنی مسجد میں چلے جایا کرو، 5-4 اکٹھے ہو کے ایک سوال پوچھے، دوسرا جواب دے، کچھ اور لوگ سنے، تاکہ بات کرنے کی جھجک دور ہو اور بات کرنے کا طریقہ آئے، اور یہ بھی پتا چلے کہ بھئی کیا کمزوری رہ گئی ہے جواب دینے میں، پھر اس کی تیاری ہو. اور کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ دوستوں کے ہاں بھی چلے گئے. تو وہ ایک دن چلا گیا، ان کی مسجد میں جماعت ہو چکی تھی، 2-4 نوجوان جماعت کے بعد نماز پڑھ رہے تھے. یہ ایک کے پاس جا کے آرام سے بیٹھ گیا خاموشی سے. اس نے سلام سے پھیرا، اس نے مصافحہ کیا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کیا پوچھتا ہے؟ آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ اس کو پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ ہاں الحمدللہ حیات ہیں. کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ یہی نے. کیا بات کیا ہے؟ نہیں ویسے میں نے پوچھا. نہیں یہی رہتے ہیں. یہ آپ نے کیوں پوچھا باہر کے ملک رہتے ہیں؟ کہتے بس وہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آپ امی والی نماز پڑھ رہے ہیں، ابا والی نہیں پڑھ رہے تھے. یہاں تک ہٹا کر یہاں باندھ لینا کہ چونکہ آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے، ابا والی نماز، تو میں نے سوچا یا تو ابا جی وصال فرما گئے ہیں یا کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں، تو اس لیے امی سے نماز سیکھی ہے شاید، اس لیے امی والی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ بڑا تلملایا. بخاری میں ہے، بخاری میں یہ حدیث. لکھا بالکل جھوٹ ہے، بخاری میں نہیں ہے. مجھے آ کے اس نے لطیفہ سنایا کہ نہیں آج یوں ہوا. اس نے کل سے بخاری سے حدیث دکھانی ہے. میں نے کہا ہے ہی نہیں دکھا سکتا. اب وہ 1-2 ساتھی اور چلے گیا اس کی دکان پر کہ جی وہ حدیث دیکھنی ہے. وہ لڑ پڑا، چلے جائے یہاں سے، مجھے پتہ نہیں چلا کل.
تو نیو ٹاؤن سے آیا، امین کا شاگرد ہے کہ امین کے شاگرد کو حدیث دکھانی حضور پاک نے منع کر دیا ہے کہ امین کے شاگرد کو حدیث نہ دکھانا، کہ نہیں تو شرارت کرتا ہے کہ چلو ہم شرارت ہی کریں، تو حدیث سنا دینا، حدیث سنا دے تو گناہ نہیں ہے نا، سنا دے۔ ایک دن اسی طرح جامعہ ستاریہ چلا گیا، وہ کہتا ہے میں نے جا کے 2 نفل پڑھے، 2-3 بابے بیٹھے تھے، شور مچانے لگے، نماز نہیں ہوتی، بخاری مسلم کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ بابا جی نماز تو پڑھ لینے دو، کسی کو شور کیوں چاہتے؟ ہوتی نہیں۔ کہا کیا ہو کیا گیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ کہا کہ حدیث کے خلاف ہے، سنت کے تو مطابق ہے نا، میں تو سارے سنت ہوں۔ آپ کو کس نے کہا میں اہل حدیث ہوں؟ نہیں، جو بخاری کے خلاف نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کہا آپ مجھ سے لڑ رہے ہو، یہ جو باقی پڑھ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ تو بخاری کے مطابق پڑھ رہے ہیں؟ کہ کون پڑھ رہا ہے؟ کسی نے جوتا نہیں پہنا ہوا نماز میں، ان کو جوتے پہنا ہوا نماز پڑھتے پڑھتے تاکہ بخاری مسلم کے مطابق نماز ہو جائے۔ بخاری مسلم میں باب الصلاۃ فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا باب ہے، 3 کپڑوں کا باب بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ تو ان کے کپڑے اتارو، ایک رہنے دو، کسی کی جراب رہنے دو، کسی کی ٹوپی رہنے دو، تاکہ گن کر بتایا جا سکے کہ دیکھو ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اور بخاری مسلم میں ہے کانا یصلی وہو حامل امامہ من طاس، کہ اپنی نواسی کو اٹھا کر حضور نماز پڑھ رہے، کیونکہ 2-4 بچے اٹھا یہاں رکھو نا، جو نماز پڑھنے لگے ایک سوار کر دیا اس پر، تاکہ بخاری مسلم کے مطابق نماز ہو جائے۔ اتنے میں کہتا ہے میں نے دیکھا تو ایک آدمی استنجا خانے میں بیٹھ گیا، میں نے کہا اس کو کھڑا کرو، دیکھو بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے۔ کم سے کم اس کو تو سناؤ کہ بخاری مسلم میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے لگے چلو ہمارے شیخ الحدیث کے پاس، چلو کہ جی یہ کہتا ہے بخاری مسلم میں یوں لکھا ہے۔ اس نے کہا ہاں لکھا تو ہے، کہ پھر اس پر ہمارا عمل کیوں نہیں؟ کہ بس یہ کوئی شرارتی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث پر عمل کرنے کو آپ شرارت کہتے ہیں؟ اسی طرح فتاوی ستاریہ میں مسئلہ ہے کہ آمین 3 دفعہ کہنا سنت ہے، اور ساتھ رب اغفر لی کہنا بھی 3 دفعہ۔ وہ ایک شاگرد نے وہ فوٹو کرا لیا، صفحہ جیب میں ڈال دیا، چلا گیا ان کی مسجد میں، مغرب کی نماز تھی۔ اس نے بولا سوالین کے بعد آمین، کسی نے کہا آمین رب اغفر لی، منٹ بعد پھر کہتا ہے آمین رب اغفر لی، پھر کہتا ہے آمین رب اغفر لی، شور مچ گیا۔ تو کہاں سے آیا؟ کہ میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، یہ دیکھو فتاوی ستاریہ میں لکھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ اہل حدیث کی مسجد میں حدیث پر عمل کرنے سے آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں تو شرارت کر رہا ہے۔ اچھا حدیث پر عمل کرنا شرارت ہے؟ عجیب بات ہے، اہل حدیث کے منہ سے یہ بات کیسے زیب دیتی ہے کہ حدیث پر عمل کرنا شرارت ہے؟ کہتے کبھی کبھی کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کبھی کبھی کا لفظ دکھاؤ کہاں ہے حدیث میں، تو میں کبھی کبھی کر لیا کروں گا۔ خاموش۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو حضرت پاک کی عادات مبارکہ کو اپناتے ہیں۔ ثبوت اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے سنت والجماعت وہ ہیں جو حضرت پاک کی عادات مبارکہ کو اپناتے ہیں۔ ثبوت اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے دروازہ کھول دینا ثابت ہے، سنت نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے بچے کو اٹھا لینا ثابت ہے، سنت نہیں، لیکن ہم اہل سنت ہیں۔ اس لیے ہم سنت کہتے سڑک اور راستے کو ہے، جو عمل آپ سے امت میں چل پڑا وہ آپ کی عادت مبارک ہے، اس لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارے دوست جو ہیں ان کے پاس کچھ چند وسوسے ہوتے ہیں اور کوئی چیز نہیں. میں جب کراچی تھا تو 10-12 آدمی آ گئے. میں نگرانی کر رہا تھا امتحان میں. دارالفتاح سے 2 ساتھی ساتھ ہیں کہ یہ آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بیٹھ گئے ہم. بڑا عجیب انداز ان کا. پڑھے لکھے آدمی تھے, کوئی پروفیسر, کوئی ٹیچر, کوئی وکیل. ہم بہت پریشان ہیں. کیا کریں جی, کیا کریں؟ 4 امام بن گئے ہیں. 4. میں نے کہا کہاں؟ یہاں جنگ میں کتنے مدرسے ہیں شافیوں کے؟ شافیوں کے مدرسے جنگ میں کتنے ہیں؟ مالکیوں کے ہیں, حنبلیوں کے. تو یہ زبان بندی ہے یہاں سب پر. نہ سر ہلاتے ہیں, زبان کوئی بھی نہیں ہلاتا. تو میں نے کہا جو بہنگا ہوتا ہے نا, بہنگا, اس کو بھی 1 کے 2 نظر آتے ہیں. یہاں تو ایک ہی مذہب ہے, آپ کو 1 کے 4 کہاں نظر آئے؟ تو یہاں تو نہیں کہیں ہوں گے نا. تو میں نے کہا جہاں ہوں گے وہ لوگ پریشان ہو, آپ کو یہاں پریشانی کیوں لگی کام کا بیٹھے بیٹھے؟ کہ جی کسی حدیث میں ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کرنا؟ میں نے کہا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا 7 قراتیں یاد ہیں؟ کہ نہیں جی ایک ہی قرات میں ہم تو کرتے ہیں. تو میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ 7 میں سے ایک ہی قرات میں کرنا تلاوت؟ جی ہم کیا کریں, ابھی آتی ایک قرات ہے. تو میں نے کہا ہم کیا کریں, یہاں ہے ہی مطلب ایک. اس کی حدیث تم دکھا دو, اس کی ہم دکھا دیتے. کہ جی خدا کتنے ہیں؟ میں نے کہا ایک. کہ خدا ایک اور امام 4 بن گئے. غضب خدا کا. میں نے کہا تھوڑا ہے ابھی. کیسے؟ میں نے کہا خدا ایک ہے, نبی 1,24,000 ہے. خدا ایک ہے, نبی 1,24,000 ہے. میں نے کہا آخر آپ کا مقصد کیا ہے, کوئی بات کریں. کہ جی ہم تو اس نتیجے پر پہنچے کہ سب کو چھوڑ دو چاروں. میں نے کہا جلدی نہ کرنا, کیونکہ قرآن پاک میں 7 قاریوں کا اختلاف ہے قرات میں. تو 7 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ تو میں نے کہا پہلے ان کی باری ہے, لکھو کہ آج کے بعد ہم بالکل قرآن نہیں پڑھیں گے, کیونکہ جن قاریوں کے ذریعے پہنچا ہے وہ 7 قاری ہیں اور اختلاف کرتے ہیں قرات میں, اور ہم اختلاف کو پسند نہیں کرتے. تو بسم اللہ کرو, لکھو. اس کے بعد میں نے کہا باقی حدیث کی کتابیں ایک طرف بھی کر دے تو سیاستہ 6 کتابیں ہیں جن میں آپس میں اختلافی حدیثیں ہیں. تو 6 کا اختلاف زیادہ ہے یا 4 کا؟ جی 6 کا. تو میں نے کہا پھر دوسرے نمبر پر 6 والا چھوڑنا ہے. ان بیچارے کو کہیں تیسرے نمبر پر باری آنی ہے, جن کے پیچھے آپ پہلے لاٹھی اٹھائے کے پھر رہے ہیں. اچھا جی 4 امام برحق ہے. میں نے کہا الحمدللہ 4 برحق ہے. 4 ہی؟ میں نے کہا 4 ہی. پھر آپ باقی 3 کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مرضی ہماری. کیوں پھر ان کو برحق کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا بالکل برحق کہتے ہیں, لیکن تقلید اپنے امام کی کرتے ہیں. تو ان سے بھی پوچھا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں نا, کیونکہ حضور پاک کو برحق مانتے ہیں. کل سارے یہودیوں کے ہاں موسیٰ علیہ السلام والی بات کرنے جائیں گے. جائیں گے نا؟ نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو آپ برحق نہیں مانتے جی؟ پرسوں عیسائیوں کے گرجے میں جائیں گے تاکہ اتوار والی بات بھی کر رہے ہیں. نہیں جائیں گے.
تو میں نے کہا ہم سارے نبیوں کو برحق مانتے ہیں لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ جی وہاں تو ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، میں نے کہا یہاں راجے مرجو کا مسئلہ ہے۔ جیسے منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجو پر بھی عمل جائز نہیں۔ ہم ان نبیوں کو برحق مانتے ہیں لیکن ان کی شریعتوں کے بعض مسائل کو منسوخ کہتے ہیں۔ ہم ان ائمہ کو برحق مانتے ہیں لیکن بعض مسائل کو مرجو کہتے ہیں۔ اب ایک صاحب تو کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گئے، لیکن مولوی صاحب آپ کو کبھی عقل آئے گی بھی یا نہیں؟ میں نے کہا ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے لیکن آپ کی قسمت میں شاید نہیں ہے۔ مولوی صاحب 4 اماموں میں حلال حرام کا اختلاف ہے، حلال حرام کا۔ ایک امام ایک بات کو حلال کہتا ہے، دوسرا اسی کو حرام کہتا ہے۔ حلال بھی برحق اور حرام بھی برحق غضب خدا کا کہتا ہے۔ کبھی تو عقل کی بات کیا کرو۔ میں نے کہا یہ امام بیچارے جو ہے جن پر آپ ناراض ہیں یہ نبیوں کے تابع دار ہیں، نبیوں میں بھی حرام حلال کا اختلاف ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا یا حرام؟ اور آج وہ نبی بھی برحق جس کی شریعت میں بہن سے نکاح حلال تھا، برحق یا نہیں؟ اور وہ بھی نبی برحق جس کی شریعت میں حرام ہے یا نہیں ہے؟ ہم برحق مانیں گے آدم علیہ السلام کو لیکن عمل اپنے نبی کی شریعت پر کریں گے۔ برحق دونوں کو مانیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دونوں سکی بہنیں بیک وقت تھی، زلفا اور بلہا۔ اس وقت یہ نکاح حلال تھا، اور اب آیت آ گئی ہے لا تجمعوا بین الاختین کہ جمع نہ کرنا دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں۔ تو میں نے کہا یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہ حلال تھا، اب ہمارے نبی پاک کی شریعت میں حرام ہے، تو جس کی شریعت میں حلال تھا وہ نبی برحق ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اور جس کی شریعت میں حرام ہے وہ نبی بھی برحق ہم دونوں کو مانتے ہیں لیکن عمل اپنے نبی کی شریعت پر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ ماں کی طرف سے آپ کی بہن تھی، باپ کی طرف سے نہیں تھی، اس سے نکاح ہوا۔ آج یہ نکاح حلال ہے یا حرام؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حلال تھا اور ہماری شریعت میں حرام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام برحق ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی پاک برحق ہے یا نہیں؟ برحق ہے نا؟ تو میں نے کہا برحق ہم دونوں کو کہیں گے لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کی کریں۔ کہنے لگے جی وہاں تو زمانے کا اختلاف ہے، وہاں تو میں نے کہا یہاں علاقوں کا اختلاف ہے، شافی سری لنکا میں ہے، حنفی پاکستان میں۔ وہاں زمانوں کا اختلاف ہے نا، یہاں علاقوں کا اختلاف ہے۔ شافی اپنے ملک میں ہے، حنبلی اپنے ملک میں ہے، مالکی اپنے ملک میں ہے، حنفی اپنے ملک میں ہے۔ تو یہاں علاقوں کا اختلاف ہے۔ اس کو ذرا مثال سے اور سمجھ لیں۔ کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ میں عید ہوتی ہے، پاکستان میں روزہ ہوتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عید کے دن روزہ رکھنا حلال ہے یا حرام؟ اور رمضان میں عید پڑھنا حرام ہے نا؟ لیکن ان کی عید صحیح یا غلط؟ ہمارا روزہ صحیح یا غلط؟ صحیح نا؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ چاند ثابت ہو جائے تو عید، نہ ثابت ہو تو روزہ۔ وہاں تواتر کے ساتھ چاند ثابت ہو گیا، یہاں نہیں ہوا۔ وہ سارے عید پڑھ رہے ہیں، ان کی عید بالکل درست ہے۔ یہاں سب کا روزہ ہے، ہمارا روزہ بھی سب کا درست ہے۔ وہاں عید درست ہے، یہاں روزہ درست ہے۔ ہاں فتنہ اچھا نہیں کہ 4 آدمی لاٹیاں لے کے آ جائے، توڑو روزے، آج مکہ عید ہے۔ یا 4 آدمی وہاں لاٹیاں لے کے پھرے، نہیں پڑھنے دیں گے عید، پاکستان بڑا اسلامی ملک ہے، وہاں روزہ ہے، تو یہ فتنہ ہے۔
جیسے وہاں عید ان کا مذہب ہے اور بالکل برحق، یہاں روزہ ہمارا مسلک ہے بالکل برحق، جہاں شافعیت ہے شافعیت بالکل برحق ہے اور مذہب ہے فتنہ نہیں، جس ملک میں حنبلیت ہے وہ مذہب ہے فتنہ نہیں، جس ملک میں حنفیت ہے وہ مذہب ہے فتنہ نہیں، جس ملک میں شافعیت ہے مالکیت ہے وہ مذہب ہے فتنہ نہیں، اور غیر مقلدیت فتنہ ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی وہاں زمانوں کا اختلاف ہے، یہاں علاقوں کا اختلاف۔ کہنے لگے اچھا جب چاروں امام برحق ہیں تو اگر 3 امام ایک طرف ہو اور ایک طرف ہو تو پھر کس کی ماننی چاہیے؟ میں نے کہا ایک کی۔ کیوں جی؟ زیادہ کی ماننی چاہیے؟ اچھا انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تعظیمی، قرآن میں آتا ہے نا تعظیمی سجدہ کیا تھا۔ اور مفسرین نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبیوں کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ اب ایک طرف ہمارے نبی پاک ہیں اکیلے کے سجدہ تعظیمی حرام، ایک طرف 1,23,999 نبی ہیں جن کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال اور جائز ہے۔ تو آپ تو تین کی طرف جاتے ہیں، یہاں تو 1,23,999 ہے، تو آپ ادھر جائیں گے؟ کہتے نہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو ایک ہی کی مانیں گے۔ تو میں نے کہا ہم بھی ایک ہی کی مانتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے محاریبہ و تماثیلا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ہماری شریعت سے پہلے ہر شریعت میں تصویر بنانا جائز تھا، صرف ہمارے پاک پیغمبر نے منع فرما دیا آگے۔ اب ایک طرف 1,23,999 نبی ہیں جن کی شریعت میں تصویر بنانا جائز ہے، اور ایک طرف ایک ہی پیغمبر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جن کے ہاں یہ حرام ہے۔ تو آپ زیادہ کی مانیں گے یا ایک کی مانیں گے؟ کیا لیکن ہم ایک ہی کی مانیں گے۔ میں نے کہا ہم بھی ایک ہی کی مانتے ہیں۔ اب آخر میں مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب اچھا یہ سمجھائیں مجھے ہمیں کہ دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں؟ دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں؟ میں نے کہا مکے مدینے میں۔ کہ پھر مکے مدینے والے امام کو ماننا چاہیے کوفے والے کو ماننا چاہیے؟ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ مکے مدینے والے کو ماننا چاہیے؟ اچھا آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہر شریعت میں گناہ ہے؟ کہ بالکل ہم نے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا بہت بڑا، کیا جھوٹ بولا؟ میں نے کہا قرآن مکے مدینے میں آیا، 7 قاریوں میں مکی قاری بھی تھا، مدنی قاری بھی تھا، بصری قاری بھی تھا۔ تم تو سارے قاری اعظم کوفی کی قرات پر قرآن پڑھ رہے ہو۔ یہی قرآن شاہ فہد تقسیم کر رہا ہے ساری دنیا میں آج۔ تو تم سے بڑا کوفی کون ہے بھائی کہ قرآن نازل مکے مدینے میں ہو اور تم مکی قاری کی قرات چھوڑ کر، مدنی قاری کی قرات چھوڑ کر کوفی قاری کی قرات پر قرآن پڑھو؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی غیر مقلد ملے تو پوچھ لیا کرو کوفیو آ گیا، کوفیو تو میں نے کہا تم سے بڑے کوفی کون ہے بھائی جنہوں نے مکے کا قاری چھوڑ دیا، مدینے کا قاری چھوڑ دیا، بصرے کا قاری چھوڑ دیا، اور قاری اعظم کوفی کی قرات اور قاری حفص کوفی کی روایت پر قرآن پڑھ رہے ہو ساری عمر۔ اب مجھے کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ کوفہ والوں نے قرآن خود تو نہیں بنایا تھا نا،
صحابہ کرام آئے تھے کوفے، 1000 سے زائد صحابہ کرام، تو وہ مکے مدینے سے قرآن لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا اگر نماز وہیں ہے کیسے کہ مکے جا کے کوفے جا کے نماز کو نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی وہاں سے لے کے آئے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نماز بھی وہاں سے لے کر آئے تھے نا۔ اگر اہل کوفہ پر قرآن کے بارے میں اعتماد ہے تو نماز کے بارے میں بھی اعتماد کرنا چاہیے، لیکن کرے کیا؟ وہ ایک رافضی کہتا ہے یہ نماز غلط ہے، دوسرا رافضی کہتا ہے یہ قرآن غلط ہے۔ لیکن قرآن کوفہ میں کہاں سے آیا؟ مکہ مدینہ سے۔ نماز کہاں سے آئی؟ مکہ مدینہ سے۔ تو جب کوفے والے امام کی قرات قرآن کی تمہیں پسند ہے تو کوفے والے امام نے جو نماز صحابہ کی مرتب کر لی، بھئی وہ کیوں پسند نہیں؟ پھر ہمارے امام صاحب تابعی ہیں الحمدللہ، آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ جس صحابی نے اللہ کے نبی کا دور نبوت پورا پایا وہ بھلا کتنے سال ہے دور نبوت؟ 23 سال، بالکل ٹھیک ہے۔ کتنا؟ 23 سال۔ اور امام صاحب نے تقریباً 40 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں مسلمان نماز شروع کر دیتے ہیں یا نہیں؟ خاص طور پر خیال قرون کے مسلمان، کیا خیال ہے؟ تو آپ کی مسجد میں جماعت ہوتی ہے، کوئی بچہ بھی کھڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے تو ہے نہیں کیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ امام صاحب صحابہ کو دیکھتے تھے اور صحابہ امام صاحب کو دیکھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے۔ اگر امام صاحب کی نماز خلاف سنت ہو تو صحابہ کو ٹوکنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور وہی چٹتے نا جو موضوع سے متعلق ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی آپ نے زیارت کی۔ تو اب دیکھیے میں یہاں آپ کے یہاں آیا ہوں، غالباً اس مدرسے میں پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا ہے، تو میں یہاں نماز پڑھوں، اللہ اکبر، اور سر پر ہاتھ باندھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، آپ نے ہنسنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ ایک سنت کی مخالفت ہوئی نا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں من السنت وضع الکف علی الکف تحت السرہ، سنت طریقہ نماز کا ہے کہ ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ ایک آدمی مجھے بتانے لگا کہ میں سفر میں تھا، وضو تھا، تو پاس بس سٹینڈ کے پاس مسجد تھی، میں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیں 2 رکعتیں۔ میں جا کر نماز پڑھنے لگا، میں نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، ایک بابا جی بیٹھے تھے، انہوں نے نماز میں آ کر ہاتھ اٹھا کے یہاں سینے پر رکھ دیے، میں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیے۔ وہ نماز کے بعد سوچتا ہے یہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ میں تو یہ سمجھا کہ شاید سینہ عرش کے زیادہ قریب ہے تو سر اس سے بھی زیادہ قریب ہے، چلو اور اللہ کی عرش کے قریب ہو جائیں ہاتھ۔ تو میں اگر ایک سنت کے خلاف نماز میں یہ کروں تو آپ مجھے روکے ٹوکیں گے یا نہیں؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں صدی کے مسلمانوں کا ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہے کہ یہ ایک سنت کے خلاف بھی عمل، اور معاذ اللہ جس کو اللہ کے نبی پاک خیال قرون فرما رہے ہیں، صحابہ تابعین اور تبع تابعین جو تھے ان میں سنت کی معاذ اللہ کوئی محبت نہیں تھی، ساری نماز ہی امام صاحب غلط پڑھتے رہتے، کوئی ٹوکتا نہیں، کیونکہ باقی 15ویں صدی کے لوگوں کا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا خیال قرون والوں کا؟ تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہماری نماز کی تصدیق صحابہ کے سامنے ہو چکی۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو صحابہ ضرور جاتا تھے۔ اب جس نماز کی تصدیق صحابہ کے سامنے ہو چکی ہو، مجھے ان دوستوں پر نہیں گلا، آپ سے گلا ہے کہ صحابہ کی تصدیق کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ
کہ وہ بابا روڑیا جو گڈیریاں بیچتا ہے وہ کہے گا نا نماز صحیح ہے تو ہم مانیں گے صحیح ہے. کیا صحابہ کی تصدیق کے بعد کسی بابے روڑیے کی تصدیق کی ضرورت ہے؟ جی کسی کسیٹی خاں کی تصدیق کی ضرورت ہے؟ تو گویا آپ نے صحابہ کی عظمت کو نہیں مانا اگر آپ نے شک کر لیا. امام صاحب تابعی ہے، کہہ دو صحابہ استاد ہے. صحابہ استاد ہے، تابعین ہم جماعت ہے. تابعین تبع تابعین شاگرد ہیں. ہماری نماز صحابہ کے سامنے تصدیق ہو چکی، تابعین کے سامنے تصدیق ہو چکی، تبع تابعین کے سامنے تصدیق ہو چکی. ان کی تصدیق کے بعد ہمیں کسی 15ویں صدی کے آدمی کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا ہے؟ گجرانوالہ میں یہ بیان کر رہا تھا میں، تو ایک نوجوان کو غصہ آ گیا، کھڑا ہو گیا سامنے کہ جی آپ کی نماز تصدیق ہوگی ہماری نہیں ہوئی. میں نے کہا فرمائیے. یہ حکیم صادق سیال کوٹی نے کتاب لکھی صلاۃ الرسول، نوائے وقت اخبار نے تصدیق کی کہ بہت اچھی کتاب ہے. مرزائیوں کے رسالے شہاب نے تصدیق کر دی کہ بہت اچھی کتاب ہے. کراچی کے صحیفہ اہل حدیث نے تصدیق کر دی کہ بہت اچھی کتاب ہے. کہ بڑی اچھی بات ہے، تصدیق تو ہوگی آپ کی بھی. لیکن ہماری نماز کی تصدیق ہوئی صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے، اور ان کی تصدیق کر دی عرش والے نے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہماری نماز کی تصدیق ہوئی تبع تابعین کے سامنے بھی، اور ان کی تصدیق کر دی فرش والے نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو آپ بھی کوئی آیت حدیث پڑھے کہ شہاب رسالہ مرزائیوں کا تصدیق کر دے تو وہ بھی تصدیق قابل اعتماد ہے. اب دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کی تصدیق انہیں اچھی نہیں لگی، تابعین کی تصدیق اچھی نہیں لگی، تبع تابعین کی تصدیق اچھی، اور مرزائیوں کے رسالے کی کہتے تصدیق اچھی ہو گئی. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ نے 55 حج کیے ہیں. کتنے؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کے حج اور نبی پاک کے روضے پاک کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. جان کا رہنے والا مسلمان حج کے لیے چلا جائے، یہاں نماز میں سستی بھی کرتا ہو تو وہاں حج میں جا کے نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں؟ پڑھتا ہے نا. تو امام صاحب جب حج پر جاتے تھے وہاں نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں؟ پڑھتے تھے نا. اگر اس نماز میں ایک بات سنت کے خلاف ہوتی تو مکے والوں کا حق تھا اعتراض کرنا، مدینے والوں کا حق تھا اعتراض کرنا. لیکن مکے والے کیا کہتے ہیں؟ ما رأینا احسن صلاۃ من ابی حنیفہ. ابی حنیفہ سے زیادہ پیاری نماز ہم نے کسی کی دیکھی نہیں. الخیرات الاشان میں علامہ ابن حجر مکی شافعی لکھ رہے ہیں، یہ اہل مکہ یہ کہتے تھے. اور یہ نہیں کہ امام صاحب کی چھپے ہوئے لوگ تھے وہاں. امام لیث بن سعد مصر کے بہت بڑے امام ہیں. کہتے 113 ہجری میں، کس ہجری میں؟ میں حج کے لیے مصر سے چلا، دل میں یہی شوق تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج پر آئے تو ان کی زیارت بھی کر لوں. بڑی شہرت تھی حضرت. میں جب پہنچا تو ایک نوجوان کھڑا ہے اور اس کے گرد دنیا اکٹھی ہے. کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھ رہا ہے، کوئی حدیث کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی قاضی قانون کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی تاریخ کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی جغرافیہ کی بات پوچھ رہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ سوال کرنے والے کو سوال کرنے میں دیر لگتی ہے لیکن اسے جواب دینے میں دیر نہیں لگتی. تو میں بھی کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ بھی کوئی اچھا آدمی ہے، اس کی باتیں سن لیں پھر پتہ کریں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں حج پر یا نہیں. تو میں کھڑا سن رہا تھا، اتنے میں ایک نے سوال یوں کیا، ما تقول فی ھذا یا ابا حنیفہ. ابو حنیفہ اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اب میں نے سوچا کہ اچھا یہی ابو حنیفہ ہیں جن کے لیے میں پہنچا ہوں یہاں زیارت کے لیے. تو یہ 113 ہجری ہے. 150 تک آپ کی شان بڑی ہے، گھٹی نہیں. یہاں تک تاریخوں میں آتا ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے جاتے تو اعلان ہو جاتا تھا کہ وہ فقیہ اعظم پہنچ چکے ہیں، کسی نے فتویٰ لینا ہو تو ان سے لے. مکہ مکرمہ میں. اب مکہ والوں نے تو نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ کی نماز غلط ہے. مدینہ والوں نے کبھی نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز غلط ہے. شور کہاں اٹھا؟ امرتسر میں، گرو گوبند سنگھ کے شہر میں، اور وہ بھی انگریز کے دور میں، کسی اسلامی حکومت میں نہیں کہ یہ نماز غلط ہے. روپڑ میں جو سکھوں کا شہر ہے وہاں شور اٹھا کہ امام ابو حنیفہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ غلط ہے. وہ ہماری ایک تبلیغی جماعت ہے نا، جانتے ہیں؟ اور لوگ ان کو کہتے ہیں لسوڑا پارٹی والے آ گئے، لسوڑا پارٹی والے آ گئے. وہ جیسے لسوڑا چپٹ جاتا ہے نا، یہ بھی چپٹ جاتے ہیں آدمی کو، اور کھانچ کے ایک دفعہ تو اللہ کا گھر دکھا دیتے ہیں، بعد میں اس کی قسمت ہے. تو یہ پھرتے وہ کھیتوں میں پھر رہے. بھی آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے کہ ایک مسلمان ہے بیچارہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن سست غافل ہو گیا، بندگی کا اقرار کرتا ہے، بندگی کرتا نہیں، تو ہم یاد کرانے گئے تھے بھی نماز پڑھا کرو. گلیوں میں پھر رہے ہیں، دروازوں پر کھڑے ہیں، اور الحمدللہ دفتروں میں مسلح بچ گئے ان کی برکت سے. تو ان لوگوں کا ایک مشن ہے کیا کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کو نمازی بنانا ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمانوں کو نمازی بنایا ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا غیر مقلد اس طرح پھر رہے ہو، کسی بے نمازی کے پاس جاتے ہو کہ نماز پڑھو؟ نہیں. جب تک آدمی بے نماز ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی غیر مقلد رہتا ہے یا نہیں. وہ بیچارہ جب نماز پڑھنی شروع کر دے گا وہ ایک ادھر سے آ جائے گا، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی. اب ان کا کام ہے بے نمازی کو نماز پر لگانا. ان کا مشن یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں اتنے وسوسے ڈالنے ہیں کہ بیچارہ چھوڑ ہی جائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.